بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب خوب جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ جو اللہ گناہ معاف فرمانے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا، اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی، اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ وہ انہیں پکڑ کر قتل کر دیں یا قید کر لیں اور باطل کے ذریعے جھگڑا کریں تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ دیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی ان پر جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہی آگ والے ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ فرمایا ہوا ہے، پس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور انہیں بھی جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولادوں میں سے، بے شک تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کا غصہ کہیں زیادہ تھا تمہارے غصے سے جو آج تمہیں اپنے اوپر آ رہا ہے. جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم انکار کرتے تھے. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار زندگی دی، لہذا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. یہ اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. تو حکم کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند مرتبہ بڑائی والا ہے. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے، اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. پس تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے دین عبادت کو خالص کرتے ہوئے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وہ بلند درجوں والا اور عرش کا مالک ہے، وہ اپنے حکم سے روح وحی کو نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. جس دن وہ سب نکل پڑیں گے قبروں سے، ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہ ہوگی. ارشاد ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. آج کے دن ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. اور آپ ان کو قریب آنے والے دن سے ڈرائیے جب دل غم سے بھرے حلق کو آ رہے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے چھپاتے ہیں. وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، اور جنہیں یہ لوگ اس کے سوا پوجتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ لوگ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بھی، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بے شک وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی چال بالکل بیکار ہوئی۔ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد برپا کر دے۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور آل فرعون کے ایک مومن مرد نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں؟
تمہارے رب کی طرف سے، اور بالفرض اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کا جھوٹ انہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو وہ جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ عذاب تم پر ضرور پہنچے گا۔ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو۔ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے اور تم زمین میں غالب ہو، پھر کون ہماری مدد کرے گا اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جسے میں مناسب سمجھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں وہی راستہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر پہلی قوموں جیسا عذاب کا دن نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود پر عذاب آیا، اور ان لوگوں پر جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور اے میری قوم، میں تم پر چیخ و پکار کے دن سے ڈرتا ہوں۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ اور یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، مگر تم ان نشانیوں میں شک ہی کرتے رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے اب اللہ ان کے بعد کسی رسول کو ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر و سرکش کے پورے دل پر۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں تک پہنچ جاؤں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا
وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. یعنی آسمانوں کے راستوں پر پھر میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میں اس کو ضرور جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اس طرح فرعون کے لیے خوشنما بنا دیا گیا اس کا برا عمل، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال اسے تباہی میں ہی لے جانے والی تھی. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دوں گا. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ فائدہ ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. جس نے کوئی برائی کی تو اسے صرف اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا چاہے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اور اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک به ما لیس لی به علم وأنا أدعوكم إلى العزیز الغفار. تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں بلاتا ہوں بہت غالب بہت بخشنے والے اللہ کی طرف. لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. سچ تو یہ ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی آگ میں جانے والے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تو ان قریب تم وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. تو اللہ نے اسے ان لوگوں کی چالوں کی برائیوں سے بچا لیا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وہ برزخ کی آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ
يحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو تکبر کیا کرتے تھے، بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو آگ کا کچھ حصہ؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سب ہی اس جہنم میں ہیں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے کہیں گے جہنم کے داروغوں سے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں. داروغے کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت عطا فرمائی اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار. پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر استغفار کیجئے، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے صبح اور شام. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، ان کے دلوں میں تکبر کے سوا کچھ نہیں جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں. تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے.
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ وہ جو برائی کرنے والے ہیں. تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا. بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. یہی اللہ تمہارا رب ہے، وہی ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اس طرح وہ لوگ بھی بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. اللہ ہی ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں، تو کیا ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائیں اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق عطا فرمایا. یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار بن کر رہوں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ایک نطفے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، اور تم میں وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے وفات دیے جاتے ہیں، اور تاکہ تم مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم حقیقت کو سمجھو۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، پس جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جھٹلایا جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ اِذِ الْأَوْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ۔ جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی جن سے وہ گھسیٹے جائیں گے۔ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ۔ کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ من دون اللہ قالوا غلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل اللہ الكافرین۔ اللہ کے سوا وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں خوشی مناتے تھے ناحق، اور اس لیے کہ تم اتراتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، تو یقیناً تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدهم
نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. پس اگر ہم عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، تو وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات آپ سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی بھی رسول کے لیے ایسا ممکن نہ تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئیں. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت اہل باطل بہت خسارے میں رہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور بعض کے گوشت کو تم کھاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ان ضروریات کو پورا کرو جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. وہ ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے اور قوت میں بھی بہت سخت تھے، اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بھی بس ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے تھے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پھر جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر جو اکیلا ہے، اور ہم نے ان کا انکار کر دیا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. تو ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا
جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا دستور سنت ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے، اور اس وقت کافر بہت خسارے میں رہے۔